نمبر 4، بار بار عرض کروں گا کہ آج کی نشست میں آپ کو بہت ہی عامیانہ نکات ملیں گے، بہت عامیانہ سے نکات، بہت سادے نکات آپ کو ملیں گے۔ میں پھر بار بار کہا کوئی مشکل نقطہ آپ کو اس میں نہیں ملے گا، اور یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر عوام ناپسند کرتے ہیں ائمہ کو۔ انہی نکات کی وجہ سے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ائمہ کو مساجد سے نکالا جاتا ہے نفرت کرتے ہوئے۔ یہ نمبر 4۔ اس کے لیے میں چھوٹا سا واقعہ، آپ کی زندگی میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہوں گے۔ ابھی چند ہفتے قبل ایک شاگرد آئے میرے پاس، بہت متقی، مجھے اس کے تقوی میں کوئی شک نہیں، اور قابل بھی، بچے ہیں اس کے، چند سفید بال بھی اس کے آنے شروع ہو گئے۔ تو وہ میرے پاس عصر کے بعد مجلس میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ استاد جی وہ میں ایک مسجد میں کافی عرصے سے تھا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یکم سے آپ فارغ ہیں۔ میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ اس سے اب چند منٹ تنہائی میں بات کی اور میں نے اس کے خلیے کو دیکھا، تو میں نے کہا ابھی آپ عصر کی نماز پڑھا کر آ رہے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا موٹر سائیکل پر آئے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے ان کے پاؤں کو دیکھا تو وہ پاؤں خشکی اور مٹی میں بہت واضح نمایاں تھے۔ میں نے ان کی ٹوپی کو دیکھا تو وہ میلی تھی۔ میں نے ان کے لباس کو دیکھا تو یقیناً وہ 2-3 روز سے اسی لباس میں سوتے رہے، اسی میں اٹھتے رہے، اسی میں نماز پڑھا کرتے۔ داڑھی کو دیکھا تو موٹر سائیکل پر چونکہ آئے تھے تو داڑھی بھی بے ترتیب تھی۔ پھر میں نے ان سے حالات، میں نے کہا سورہ فاتحہ سناؤ۔ اب میرے شاگرد، میں کسی کے شاگرد کو کہہ نہیں رہا، میں اپنے شاگرد، میرا شاگرد، میں نے سورہ فاتحہ سنی اور میں نے شرم سے آنکھیں نیچی کر لی، اس لیے کہ وہ کئی سال ہو گئے تھے اس کو نماز پڑھاتے ہوئے، اس نے سورہ فاتحہ میں فحش غلطیاں کی تھی، تجوید کی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے اس سے سارے حالات پوچھے، کیوں تنگ آ رہے ہیں آپ کے؟ تو اس نے کہا کہ میں کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں۔ چنانچہ میں جلدی سے وضو کر کے آیا ایک دن، تو آ کر فوراً میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا، 1-2 منٹ نماز لیٹ بھی ہو گئی تھی۔ سردی کا موسم تھا، ابھی چند ہفتے پہلے کی بات، سردی کا موسم تھا، تو میں جلدی آ کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اور اللہ کی شان یہ کہ اس دن مسجد کے صدر صاحب بالکل میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب وہ پہلی رکعت کے سجدے میں گئے تو ان کی پیشانی تر ہو گئی امام کے پاؤں کی اس تری سے جو سجدگاہ میں لگی ہوئی تھی۔ اگر آپ بات کو سمجھ سکے ہیں تو امام کے پاؤں کی تری مسجد کمیٹی کے صدر صاحب کی پیشانی پہ لگ گئی۔ نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ اس یکم سے آپ فارغ ہیں۔ چنانچہ اس ساتھی سے عرض کیا میں نے کہ کیا آپ کے پاس وہ گول ٹوپی الفاروق والی پہنی ہوئی تھی؟ میں نے اس وقت سفید ٹوپی، میں نے کہا اس طرح کی ٹوپی ہے گول سفید؟ کہنے کہ جی ہاں ہے میرے استاد جی، 2 ہیں۔ میں نے کہا آپ کے پاس کیٹی کی قمیض ہے؟ کیونکہ اس پر ایک دفعہ استری کر لی جائے تو 1-2 ہفتے تک نمازوں میں چل سکتی ہے، استری باقی رہتی ہے۔ کہنے کہ جی استاد جی وہ بھی سوٹ ہے میرے پاس۔ میں نے کہا کہ واسکٹ ہے؟ کہنے کہ جی استاد جی 2-3 ہیں۔ میں نے کہا اس کے ساتھ کی کوئی جرابیں بھی ہیں؟ کہنے کہ جی ہاں ہیں۔ اب میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ مسجد میں کوئی الماری ہے؟ کہتے جی ہاں ہے استاد جی، کمرہ دیا ہوا میں چھوٹا سا۔ میں نے کہا اس کمرے میں یا اس الماری میں آپ ایک سوٹ کیٹی کا استری کر کے لٹکا دیجئے، اور واسکٹ بھی وہاں رکھیں، اور آپ جراب کا جوڑا بھی رکھیں اور ٹوپی بھی رکھیں، اور کوشش کیا کریں کہ اذان سے کچھ دیر پہلے مسجد میں آ جایا کریں، اور آ کر وضو کر کے کپڑے بدلیں، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں بیٹھا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہا کریں، جب نماز کھڑی ہو نماز پڑھائیں، اور پھر اس کے بعد کپڑے بدل کر گھر جائیں۔ آپ کے ہر روز کپڑے اسی طرح صاف ہونے چاہیے۔ دوسری گزارش یہ کی کہ وہیں لاہور میں قاری صاحب میرے بہت محترم قاری ذکی اللہ کیفی صاحب، ان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ وہ
تجوید میں لہجہ بھی بنا دیتے ہیں چند ہفتوں میں. تو جناب میں نے کہا کہ آپ یوں کریں، ان کے پاس جائیں، میرا سلام کہیں، اور تجوید کے لیے آپ ایک سورہ فاتحہ اور چند صورتیں، 8-10 صورتیں بس ابھی فی الحال ایک ہفتے کے اندر اندر لہجہ بھی بنائیں، تجوید بھی ٹھیک کریں آپ. اور پھر گزارش کی کہ آپ کی مسجد میں کتنے افراد آ جاتے ہیں، کون سی نماز میں زیادہ ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مغرب کے بعد زیادہ ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ مغرب کے بعد آئندہ ہر روز کم از کم 3 منٹ سے 5 منٹ تک کا درس قرآن، درس حدیث فوراً شروع کر دیں. بس اتنی سی گزارشات کی. میں نے کہا 1-2 ہفتے بعد پھر رجوع کریں، پھر میں دیکھتا ہوں کیا صورتحال ہے. چنانچہ کہنا ماننے والا بندہ، یہ بھی بڑی مصیبت ہے. اچھا، کہنا ماننا اور کہنا نہ ماننا، یہ بڑا فرق ہوتا ہے. مشورے کرنے آ جاتے ہیں بزرگوں کے پاس مسائل کے اندر جب انسان پھنستا ہے، لیکن اس وقت بھی نہیں مانتے بزرگوں کی. اس نے ایک بات مانی، الحمدللہ ایک باریک بات میری مانی، اور ماننے کے بعد پھر صرف وہ 10 دن کے بعد میرے پاس آیا. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. اس نے کہا کہ صدر صاحب نے کہا ہے کہ اب کوئی ضرورت نہیں آپ کو جانے کی، آپ ٹھیک ہیں. ماشاءاللہ. آپ اس بات پر توجہ دیجئے گا کہ میں نے اس کو جتنا پروگرام بتایا اس میں اس کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. مزید اس کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. کوئی خرچے والی بات نہیں تھی. شائستگی پر، تہذیب پر، صفائی پر پیسے خرچ نہیں ہوتے، تھوڑی سی ترتیب بنانی پڑتی ہے. آپ نے اس نکتے کو آپ نے سمجھنا ہوگا. نمبر 4 کو میں نے کہا بہت عامیانہ سی باتیں آپ آج کو ملیں گی آپ کو. ہم فکری آہنگی کے لیے سوچتے ہیں شاید تو ہمیں بہت غور و فکر کرنا پڑے گا، شاید آپ کو بہت فلسفہ، بڑی موٹی کتابیں ہمیں تلاش کرنی پڑیں گی. جی نہیں، اپنی ٹوپی، قمیص، شلوار، لباس میں صفائی اور سلیقہ پیدا کر لیجئے. آپ عوام الناس سے فکری ہم آہنگی پیدا کرنا شروع کر دیں گے. کوئی آپ کے پاس بیٹھنا پسند کرے گا تو فکری ہم آہنگی ہوگی نا. کوئی آپ کے پاس بیٹھنا پسند ہی نہیں کرے گا تو آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. تو پھر ایسی صورت میں فکری ہم آہنگی کو آپ کیا لے کر کریں گے؟ وہ کیسے ہوگی؟ نمبر 5، آج لوگوں کا، آج مولانا مفتی عابد صاحب نے بھی بہت خوبصورت باتیں فرمائی ہیں. اب لوگوں کا تصور، لوگوں کا ذوق بدل رہا ہے مولانا. اب ڈیلی تجوید والے اور مجہول پڑھنے والے، بغیر لہجے کے پڑھنے والے اماموں کو پسند نہیں کیا جا رہا. اب عوام مانگتے ہیں تجوید ہو، لہجہ بہت عمدہ ہو. تو اس کے لیے بعض چیزیں وہابی ہوتی ہیں. میں نے الف نہیں درمیان میں بولا، وہابی نہیں کہا، وہابی کہا ہے. بعض چیزیں وہابی ہوتی، بعض کسبی ہوتی ہیں. لیکن ایک امام کو اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کے لیے کسبی چیزیں بہت ساری ہیں. وہابی اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے، لیکن اپنی تجوید، لہجے پر مکمل توجہ دیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت آپ کو نوازے گا. ایک نکتہ پوری توجہ سے کہ ہم فکری، ہم آہنگی عوام الناس کے ساتھ کیسے رکھ سکتے ہیں.